السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ پاک آپ کو ایمان صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کبھی بھی کسی کے بھی محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کے لیے ایک حدیث لے کے آئی ہوں۔ حدیث پڑھنے سے پہلے جو ہے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ پاک ہماری عمل اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حدیث کی کتاب لے لیتے ہیں اور جو ہے چشمہ بھی لگا لیتی ہوں کیونکہ نظر کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو چشمے کے بغیر کچھ کمی بیشی نہ ہو جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں ضرور کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، قیامت کے دن نور ہوگی، اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا، کتنا سخت ہوگا۔ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا پھرے گا۔ نہ ماں اپنے بچے کو پہچانے گی۔ دیکھو دنیا میں کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے کہ اگر بچہ ذرا سا بھی بیمار ہو جائے نا تو ماں تڑپ جاتی ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، اس کی خدمتیں کرتی ہے۔ سخت شدید بخار ہو جائے تو تڑپ جاتی ہے، اس کے اوپر ماتھے کے اوپر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی ہے تاکہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ اس سے ذرا سی اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی۔ ماں اپنے بچے سے بھاگ رہی ہوگی اور بچہ اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بھاگے گا، ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک شخص ہوگا اور اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نیکیاں، اور اس کے پاس صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی، صرف ایک نیکی کی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ جا کے ایک نیکی لے کے آ جاؤ، تمہیں جنت میں ڈال دوں گا۔ وہ شخص قیامت والے دن گھومے گا، پھرے گا، ہر جگہ سے ہر کسی سے مانگے گا، اپنی بیوی کو یاد دلائے گا، دیکھو میں تمہارا کتنا ہمدرد تھا، میں تمہارا شوہر تھا، دنیا میں تمہارا شوہر تھا، اس کو اچھی اچھی باتیں یاد دلائے گا، اپنے بچوں کو اچھی اچھی باتیں یاد دلائے گا، میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا تھا، سب کچھ یہ وہ سب کچھ یاد دلائے گا نا۔ سب اپنے ایک ایک رشتہ دار کے پاس جائے گا، ایک کے پاس جائے گا، سب سے ایک نیکی مانگے گا، صرف اپنی اچھائیاں یاد دلا کے صرف ایک نیکی مانگے گا۔ وہ اس کو بولیں گے ہم تو تجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں، تو ہے کون؟ ایسا ہوگا۔ ایک شخص کے پاس جائے گا اور اس کے پاس صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، تو وہ جو ہے اس شخص کو کہے گا کہ تو میری نیکی لے لے، میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، تو میری نیکی لے لے۔ تو وہ شخص اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، اتنا وقت اللہ پاک کے پاس جائے گا اور اللہ پاک سے کہے گا یا پاک پروردگار اس نے مجھے نیکی دے دی، مجھے ایک نیکی مل گئی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جو ہے ایسے دن
جب کوئی بھی کسی کی کام نہیں آ رہا تو تمہیں ایک نیکی دی کس نے؟ فلاں شخص کا نام بتائے گا، فلاں شخص کو اللہ پاک حاضر کریں گے تو فلاں شخص حاضر ہوگا اور کہے گا، اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ آج کے دن تم نے اس کو ایک نیکی دے دی، تو وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار میرے پاس تو صرف گناہ ہی گناہ تھے، میں نے سوچا کہ اس کا کام ہو جائے، اس کو نیکی دے دوں، اس کا کام ہو جائے، میرا کیا ہے، میں نے تو ویسے بھی جہنم میں جانا ہے، میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، صرف ایک نیکی سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے کہ آج کے دن تو میرے سے بھی زیادہ سخی بنتا ہے، اللہ پاک دونوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کو کسی کی ایک بات بھی پسند آ گئی نا تو بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، دونوں جگہ کامیابی۔ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اتنی تپ رہی ہوگی، سخت، کسی کا پسینہ کہاں تک ہوگا، کسی کا کہاں تک ہوگا، کسی کا۔ اس دن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز 5 وقت کی اپنے وقت پر پڑھتا ہے، تو اس کی قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کی نجات کا سبب ہوگی۔ تو ہمیں اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ تھوڑی سی محنت لگے گی نا، دنیا کے کام کو ایک طرف کر کے، دور پھینک کے، اپنے اللہ رب العزت کی ذات کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے نا تو اللہ رب العزت کی ذات بہت قدردان ہے۔ ہم دنیا والوں کے لیے سارا دن ضائع کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ذرا سی غلطی ہو جائے نا تو ہم اس کے لیے برے بن جاتے ہیں، صرف ایک غلطی ہو جائے۔ اللہ رب العزت بہت قدردان ہے، ہماری کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ ہم سارا دن گناہ بھی کرتے رہیں، پھر بھی ہمیں بھوکا نہیں سلاتا، پھر بھی وہ اللہ نے ہم سے آنکھیں نہیں چھینی، ہم سے بولنے کی طاقت نہیں چھینی۔ یہ دیکھیں زبان کہاں سے آ رہی، کہاں سے بول رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جانوروں کو بھی تو زبان دی ہوئی ہے نا، بولے نا، کیوں نہیں بولتے؟ صرف اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایسی طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ زبان ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، ہم گوشت کا لوتھڑا سامنے رکھیں، بولنا شروع ہو جائے نا، کیوں نہیں بولتا؟ اللہ نے اس کو طاقت ہی نہیں دی نا، اللہ نے ہمیں طاقت دی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ زبان سے اللہ رب العزت کی برائیاں بیان کریں، جہاں گناہ ہو رہا ہو روکیں ان کو۔ اگر اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے دل میں برا جانے، سب سے پہلے روکنے کی کہ روکیں، سب سے آخر میں کیا؟ دل میں برا جانے، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، تو کیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے، نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی، اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ دنیا کی زندگی 2 دن کی زندگی ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں باقی رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے بزرگان دین آئے، کتنے پیغمبر آئے، سب کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی نہیں باقی رہے گا، چاہے جانور ہو، انسان ہو، کچھ بھی، کوئی کسی قسم کی کوئی بھی مخلوق ہو، ورنہ کسی نے بھی سدا نہیں رہنا۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، کل خبر کے اندر ہوں گی، کچھ پتہ ہے زندگی کا؟ ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا بھی۔ یہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہاں سے اٹھ کے میں وہاں جاؤں، انتقال ہو جائے، دل بند ہو جائے، دل کا دورہ پڑ جائے،
کسی کو کچھ بھروسہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہوں، دنیا کو اپنے دل سے نکال دیں، یہ کچھ کام نہیں آئے گی، یہ اس کے لوگ کچھ کام نہیں آئیں گے، جو آج اتنی محبتیں جتا رہے ہیں نا وہ نہیں کام آئیں گے، صرف اللہ رب العزت کی ذات اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا ہوگا، ان کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، ان کی سنتوں پر چلا ہوگا تو وہ کامیاب۔ تو کیا ہے کہ اس کا حشر فرعون، آپ کو تو پتہ ہی ہے فرعون کون تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور فرعون کے بارے میں قصہ بھی میں نے جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ دیا ہوا ہے، جا کے وہاں پر سن لیں، پورا کا مکمل قصہ میں نے دیا ہوا ہے۔ فرعون حامان اس کا غلام تھا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اتنے بڑے بڑے کافر ہیں یہ کافر، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو جو ہے اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ اس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نپٹا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کی گردن پر مارا اور ہلکا سا خراش ہوا، گردن پر آگے، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا، معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا دو مشہور بتوں کے نام تھے جو لوگ جو ہیں ان کی پوجا کرتے تھے، اس کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اسی وقت مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے میں ہی مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہوا کہ اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد شک نہ تھا۔ لیکن ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مانتے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی ماننے کے کہنے کے باوجود، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں؟ جن چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد حق بحق ہے نا، سچا ہے، قیامت تک رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں۔ کتنا کامتے ہیں، اور ہر شخص کو اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ کوئی دوسرا شخص کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ ابن حجر نے کتاب زواجر میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی وجوہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ پس اگر اس کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، وزارت یعنی ملازمت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن حلف کے ساتھ۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو پھر جس قسم کے بھی احادیث میں عذاب وارد ہوئے ہیں، خواہ وہ حدیث متکلم فیہ ہوں، ان میں کوئی اشکال نہیں رہا، جہنم کے عذاب کی سخت سے سخت ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی، اور وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل ہے۔ نامعلوم کتنے برس، ہمیں قیامت کا کتنا برس ہے، جہنم میں اللہ بچا کے رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ دوزخ کی آگ بہت سخت ہے، جہنم کے 70 پانیوں سے دھل کے دنیا میں آئی ہے، اور دنیا میں ہمیں ذرا سے بھی چھو جائے نا، سی کرتے رہتے ہیں، سی کرتے رہتے ہیں، کوئی ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں، کچھ کرتے رہتے ہیں، بہت سخت جلن ہو رہی ہے، بہت سخت جلن ہو رہی ہے، اتنا سا جل گئے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے ہم؟ کہتے ہیں جہنم قیامت والے دن سب سے ہلکا جو عذاب ہوگا نا، سب سے وہ آگ کی چپل پہنا جائیں گے، اور اس آگ کے چپل پہننے کی وجہ سے اس کا سہارا، گردے وردے سب کچھ باہر آ جائے گا منہ کی ذریعے، اور وہ کہے گا کہ سب سے زیادہ تیز عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، قیامت کے ہولناک منظر سے اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ پاک قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک قیامت والے دن اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین ثم آمین، اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا میں بہت یاد رکھیے گا، اگر کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ پاک سے بھی معافی مانگتی ہوں کہ یا پاک پروردگار مجھے معاف فرما دے، میں نادان ہوں، مجھے معاف فرما دے، اور آپ لوگوں سے بھی معافی کی اپیل ہے۔ کوئی بھی غلطی کچھ بھی ہو گئی ہو، پڑھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو آپ میسج میں بتا سکتی ہیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔